السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج کچھ پاکستان میں جو اس وقت صحافت کی جا رہی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ کچھ اینکرز کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اخبارات کے مالکان جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اوورآل جو ہماری میڈیا انڈسٹری ہے اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب یہ جو آئینی ترامیم کا سلسلہ ہوا ہے جس میں اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور اب جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو تو کوئی نکال نہیں سکتا، نہ ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے عملی طور پر، نہ کوئی ان کے خلاف مقدمہ کسی جگہ پہ سنا جا سکتا ہے۔ تو وہ سب سے زیادہ پاورفل شخصیت اگر اس وقت پاکستان میں ہیں اس ترمیم کے بعد تو وہ ہیں جناب عاصم منیر صاحب۔ اور وزیر اعظم اور صدر صاحب تو خیر پہلے بھی بیچارے، صدر صاحب تو ہنستے رہتے تھے، اور نواز شریف صاحب کی پھرتیاں، باقی معاملات تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا۔ اور اس 27ویں ترمیم نے بیسیکلی جو پول کھولا ہے وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ جو کامران شاہد صاحب ہیں فیصل واوڈا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ذرا یہ گفتگو آپ ان کی سن لیں، پھر ہم آگے مزید جا کے بات کرتے ہیں کہ اب جرنلزم کیا رہ گئی ہے، اور سیاست کیا رہ گئی ہے، اور جمہوریت کی کیا شکل ہے، یہ ذرا سن لیں۔ تھا کہ یہ قرارداد پہ جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں نا 27ویں پہ یہ ہو چکی، یہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب یہ صرف باقی یعنی الٹا حساب ہو رہا ہے۔ باقی کے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ اب ہو چکی ہے، بلا وجہ کی جو ہے وہ ایکٹنگ کی جا رہی ہے، اوور ایکٹنگ۔ فیصل بھائی بہت شکریہ، بہت بہت بڑی نااہل گورنمنٹ ہے، کیا وہ اندازہ لگائے، ویسے تو گورنمنٹ آئے گی دوبارہ اس کے سامنے میں نے کہنا ہے کہ قرارداد پاس کرنے کے لیے آپ پتہ نہیں کہاں لندن کی پرفضا مقام میں بیٹھے ہوئے، میں لاہور میں اپنی زندگی اچھی طرح جی رہا تھا، ہم دونوں کو ادھر بلایا گیا ہے، تو اب ترمیم تو پاس ہوگی جب ہم دونوں ہو گئی ہے نا سر، ہو گئی ہے۔ تو یہ ہیو اینڈ کرائے کیا ہے سر؟ ایسی سے شوق بھی تو ہے نا سر، اچھا جمہوریت کا حسن بھی تو دکھا رہے ہیں۔ جمہوریت کا حسن دکھانا ہے۔ زیادہ جمہوریت کس کو چڑی ہوتی ہے؟ سبھی کو شوق ہے نا سر۔ اچھا ہاں، رکھنا ہے لبادہ جمہوریت کا۔ لبادہ تو رہا ہی نہیں نا سر۔ اچھا اب تو آپ جب آپ آگے سمے کے پاس ہوگی سر۔ ہاں سن لیا آپ نے، آپ کے سامنے آ گئی ساری بات۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ابھی جو سلسلہ ہو رہا ہے میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں اب آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ ایک بڑے مشہور اینکر ہیں جاوید چودھری صاحب، ایکسپریس نیوز میں وہ کام کرتے تھے، ٹیلی ویژن میں، ان کا کالم بھی ایکسپریس اخبار میں چھپتا تھا۔ پچھلے کچھ 17 18 19 سال سے وہ ایکسپریس کے ساتھ تھے۔ ان کو اچانک بڑے صاحب کے نے فون کیا اور کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ نہیں کام کر سکتے، اور ان کو فارغ کر دیا کہ حالانکہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں، میں یہ آپ سے عرض کروں، کسی حد تک چلے گئے تھے زرداری صاحب عمران خان کو گالی نکالنے میں، مبینہ طور پر بشرا بی بی کے اوپر سکینڈل، یعنی اس طرح کے گھٹیا گفتگو کی ہے جاوید چودھری صاحب نے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ پر انہوں نے ایک احسان کیا تھا جب مجھے آفر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب میں کہیں مجھے لے جایا بھی گیا تو مجھے جاوید چودھری صاحب نے فون کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور کہا کہ آپ کو اگر کوئی وکیل کی ضرورت ہے، کوئی پیسے کی ضرورت ہے، تو میں آج بھی ان کا اس بات پر مشکور ہوں، لیکن جو ان کی جرنلزم ہے اس پر مجھے شدید اختلافات ہیں۔ اور انہوں نے جرنلزم کے نام پر جو کچھ کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں کوئی ریوارڈ ملتا، سوچ بھی شاید وہ یہی رہے ہوں گے، لیکن پتہ یہ چلا کہ بڑے صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، اور انہوں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک آخری شو کر لینے دیں۔ تو اس میں بڑے جذباتی سین، اور وہ جیسے رخصت ہوتی ہے دلہن اور بابل کے گلے میں پر لگ کے روتی ہے، تو بڑا انہوں نے وہ سب کچھ کیا۔ لیکن بہرحال جاوید صاحب یہ ہونا ہی تھا، اس لیے کہ جب آپ اپنے ضمیر کے مطابق بات نہ کریں، مجھے کہنے دیجئے، یہ حق سچ کی بات نہ کریں، اور مظلوموں پر ظلم ہو اور آپ ہنسیں اور آپ پھپتیاں کسیں، جیسے آج کل منیب فاروق بڑی پھپتیاں کس رہے ہیں آج کل، اور بھی بڑے کوئی چین سے لکھ رہا ہے، کوئی بے چین ہو کے لکھ رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو اگر نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔ لیکن بہرحال اچھا، اب میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا ریسرچ کرنا شروع کیا کہ یہ ہے کیا، تو پتہ یہ چلا کہ 2 3 اور اینکرز ہیں جن کو نوٹس دے دیے گئے ہیں۔ ایک تو سیٹھی صاحب ہیں مبینہ طور پر، اگر میں غلط ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، اور دوسرے ایک طلعت حسین صاحب ہیں۔ طلعت حسین صاحب نے پچھلے دنوں جو سمینہ پاشا کے حوالے سے جو گفتگو کی، میں طلعت صاحب کی بڑی، باوجود اس کے کہ میرا ان سے اختلاف رہتا ہے چیزوں پر، لیکن میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، کیونکہ ہم سے بھی بہت ساری باتیں ماضی میں ہوئی ہیں جن کی ہم ابھی تک معافیاں مانگ رہے ہیں،
ہمیں لوگوں نے اللہ کے فائلیں دیں اور کہا کہ یہ دیکھو یہ نواز شریف چور ہے، یہ شہباز شریف چور ہے، یہ مریم نواز چور ہے. تو فائلیں جہاں سے آئیں تو ہم نے کہا یہ سچی بات کر رہے ہوں گے. ہم نے بھرپور گالیاں نکالی یہ سمجھ کے کہ یہ پاکستان کی خدمت ایسے ہی کر سکتے ہیں. لیکن وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا. ہم تو وی ور یوزڈ لائک اینی تھنگ. اور اس میں پھر ہمارا یار ایک شہید بھی ہو گیا. تو ہم تو اس کی معافی ہی مانگتے ہیں، سب سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ کس نے پیسے بنائے، ہمیں تو بتایا گیا تو ہم نے کہا انہوں نے بنائے پیسے. تو ہم بھی تب اسی طرح باتیں کرتے تھے. تو طلعت صاحب جو ہیں انہوں نے تو بالکل آخری حدیں گزار دیں. وہ سمینہ پاشا صاحبہ ایک بہت بیچاری ایک بڑی ہمت والی خاتون ہے. جو بھی خاتون اس سوسائٹی میں اپنا ایک سٹینڈ لیتی ہے اس کو ہم ہمت والی کہتے ہیں. سٹینڈ کچھ بھی ہو، میں آسمہ شیرازی صاحبہ کو بھی بڑی باہمت خاتون سمجھتا ہوں. ایک سٹینڈ لیا انہوں نے، چاہے ان کے اپنے پولیٹیکل تھاٹس ہیں جس کے لیے بھی ہیں جیسے بھی ہیں، بٹ شی اسٹینڈس فرملی آن دوز. تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو مغلظات بکیں طلعت صاحب نے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بھی نوٹس میں ہے. اچھا ہو کیا رہا ہے؟ اور بھی 2-3 ہیں جگادری جو رات کو بڑی دانشوری کرتے ہیں، ان کو بھی نوٹس آنے والے ہیں. پتہ یہ چلا صاحب بہادر نے یہ کہا ہے کہ یار یہ فارم 47 سے لے کے ابھی تک کوئی ڈیلیور نہیں ہوا. اربوں روپے چلے گئے، مالکان نے بھی جیبیں بھر لی، ان اینکرز کو بھی ہم نے اتنے پیسے دے دیے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ چہرے چینج کریں، نئے چہرے لائیں. یہ بلیک میلرز فارغ. نجم سیٹھی صاحب بڑی باتیں آپ کو پتہ ہے، کبھی وہ پی سی بی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، کبھی صحافی بن جاتے ہیں. یہ بڑا ایک کبھی سفیر بن گئے، کبھی پی ٹی وی کے ایم ڈی بن گئے، کبھی وزیر بن گئے اور کبھی صحافی بن گئے. ٹوپیاں مختلف رکھی ہوئی ہیں. جس طرح آپ جائیں نا کسی پاسپورٹ آفس کے سامنے تو بندے بیٹھے ہوتے ہیں مختلف بولیاں بولنے والے. کوئی سرائکی سے آیا تو کوئی ٹیکو میکو شروع کر دی، کوئی پشتو سے آیا کے پی کے سے تو پشتو شروع کر دیا، بلوچستان سے آیا بلوچی. انہوں نے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ پہن کے تو خوب انہوں نے یہ وہ کرتے ہیں، لوگوں کو نچاتے ہیں. تو بھائی جان وقت وہ ختم ہو گیا. اب نئے چہرے، فیصلہ کر لیا ہے، نئے چہرے آئیں گے. یہ جو پرانے چہرے ہیں نا، ایک تو ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، دوسرا ان کی پرائس بہت زیادہ ہے، اور تیسرا یہ بڑے گھٹیا درجے کے بلیک میلر بتائے جاتے ہیں. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں من حیث قوم اس کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اب فارغ البال، بہت سارے تو ویسے ہی فارغ البال ہیں، لیکن اب یہ فارغ ہونے والے ہیں. تو فیصلہ یہ ہو چکا. تو اس لیے اگر آپ حق سچ کی بات کرتے رہیں، اگر آپ اعتدال سے کام لیں، اگر آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے ہوتے تو شاید آپ کو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. اب تو ہن تک گلیاں ہو جان سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. اور ابھی آگے جا کے تو ضرورت بھی نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہر چیز بنی بنائی آئے گی. بلیٹن بنے بنائے آئیں گے، ٹکرز بنے بنائے آئیں گے، اور وہاں پہ جو کلرک بیٹھے ہوں گے انہوں نے اس کو چلانا ہے. تو اصل طاقت جو ہے، پاور جو ہے، وہ سوشل میڈیا ہی ہوگی، جہاں پر عوام بات کرتے ہیں. اور یہ میں پھر بھی کہوں گا، یہ سب کچھ آپ کر لیں، جو کرنے والے جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ دنیا فانی ہے. ماضی میں کئی ہزار سال پہلے کتابوں میں یہ لکھا ہے، جب جابر ظالم حکمران اپنے تخت پر بیٹھتے تھے، دربار لگاتے تھے اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے تھے، تو انہوں نے بھی پیچھے اپنے 2-3 بندے کھڑے کیے ہوتے تھے جو ان کے کان میں کہتے تھے جناب یہ دنیا فانی ہے، ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور شاید آپ کو بھی حساب کتاب دینا ہوگا، تاکہ وہ اپنی کھال میں رہیں، تاکہ وہ لوگوں پر اتنا ظلم نہ کریں. یہ جناب آج کی ہماری معروضات. سما خراشی اگر ہے میں معافی چاہتا ہوں، اور اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.